ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نیکی والے حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ فائدہ: بعض علماء نے کہا ہے نیکی والے حج کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی معصیت نہ ہو۔ اسی واسطے اکثر حضرات اس کا ترجمہ حج مقبول سے کرتے ہیں کہ جب آداب و شرائط کی رعایت ہوگی، کوئی لغزش اس میں نہ ہوگی تو وہ حج انشاءاللہ مقبول ہی ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ حج کی نیکی لوگوں کو کھانا کھلانا اور نرم گفتگو کرنا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حج کی نیکی کھانا کھلانا اور لوگوں کو کثرت سے سلام کرنا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی والے حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں، تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا کہ حضور، نیکی والا حج کیا چیز ہے؟ تو آقا نے فرمایا کہ کھانا کھلانا اور سلام کثرت سے کرنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالی عرفہ کے دن سے زائد بندوں کو جہنم سے نجات دیتے ہو، یعنی جتنی کثیر مقدار کو عرفہ کے دن خلاصی ہوتی ہے اتنی کثیر تعداد کسی اور دن کی نہیں ہوتی۔ حق تعالی شانہ دنیا کے قریب ہوتے ہیں، پھر فخر کے طور پر فرشتوں سے فرماتے ہیں یہ بندے کیا چاہتے ہیں؟ فائدہ: اللہ جل شانہ کا قریب ہونا، یا نیچے کے آسمان پر اترنا، یا اس قسم کے اور جو مضامین ذکر کیے گئے ہیں ان کی اصل حقیقت تو اللہ جل شانہ ہی کو معلوم ہے کہ وہ ہر وقت قریب ہے۔ اترنے چڑھنے کی ظاہری معنی سے بالا تر ہے۔ علماء اس قسم کے مضامین کو رحمت خاصہ کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا کرتے ہیں۔ جو مضمون حدیث بالا میں مذکور ہے، اس قسم کے مضامین بہت سی احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب عرفہ کا دن ہوتا ہے تو حق تعالی شانہ سب سے نیچے کے آسمان پر اتر کر فرشتوں سے فخر کے طور پر فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو دیکھو کہ میرے پاس ایسی حالت میں آئے ہیں کہ سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، بدن پر اور کپڑوں پر سفر کی وجہ سے غبار پڑا ہوا ہے، لبیک اللہم لبیک کا شور ہے، دور دور سے چل کر آئے ہیں۔ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کے گناہ معاف کر دیے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، فلاں شخص گناہوں کی طرف منسوب ہے، اور فلاں مرد اور فلاں عورت تو بس کیا کہا جائے۔ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن سے زیادہ کسی دن بھی لوگ جہنم کی آگ سے آزاد نہیں ہوتے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں یہ میرے بندے بکھرے ہوئے بالوں والے میرے پاس آئے ہیں، میری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں اور آسمان کی بارش کے قطروں کے برابر ہوں اور تمام دنیا کے درختوں کے برابر ہوں تب بھی بخش دیے جاؤ، بخشے بخشائے اپنے گھر چلے جاؤ۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ حق تعالی شانہ
فخر کے طور پر فرشتوں سے فرماتے ہیں، دیکھو میں نے ان بندوں کی طرف اپنا رسول بھیجا، یہ اس پر ایمان لائے، میں نے ان پر کتاب نازل کی، یہ اس پر ایمان لائے، تم گواہ رہو کہ میں نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ غرض بہت کثرت سے روایات میں یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ انہی جیسی احادیث کی بنا پر بعض علماء نے کہا ہے کہ حج کی معافی صغیرہ گناہوں کے ساتھ مخصوص نہیں، کبیرہ گناہ بھی اس سے معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ با اختیار بادشاہ ہے، اس کی نافرمانیوں کا نام گناہ ہے۔ وہ کسی آدمی کو یا کسی جماعت کو اپنے فضل سے بالکل ہی معاف کر دے تو نہ اس کے لطف و کرم سے بعید ہے، نہ کسی دوسرے کا اس میں اجارہ ہے۔ اے خدا، جب بھی تیرا آسمان دیکھتا ہوں، اے خدا، جب بھی تیرا آسمان دیکھتا ہوں، اس میں بسا ایک جہان دیکھتا ہوں، نہ جانے کتنے ہی جہانوں کی سیر کرتا ہوں، نہ جانے کتنے ہی جہانوں کی سیر کرتا ہوں، جب کھول کر تیرا قرآن دیکھتا ہوں۔ کیا بات کہی ہے شاعر نے، نہ جانے کتنے ہی جہانوں کی سیر کرتا ہوں، جب کھول کر تیرا قرآن دیکھتا ہوں۔ ترجمے کے ساتھ آپ پڑھے، آپ کو پتہ چلے گا آپ کتنے جہانوں کی سیر کر سکتے ہیں۔ ویسے ہی پڑھیں گے، اس کا بھی لطف ہے، اس کا مزہ ہے، ثواب ہے، لیکن جو بات شاعر کہنا چاہتا ہے اس کے لیے آپ کو زحمت گوارا کرنی پڑے گی، ترجمہ دیکھنے کی، تفسیر دیکھنے کی۔ تو کہا کہ اے خدا، جب بھی تیرا آسمان دیکھتا ہوں، اس میں بسا ایک جہان دیکھتا ہوں، نہ جانے کتنے ہی جہانوں کی سیر کرتا ہوں، جب کھول کر تیرا قرآن دیکھتا ہوں۔ کتنے ہی احسان ہے بندوں پہ تیرے، اللہ سے کتنے ہی احسان ہیں بندوں پہ تیرے، جب بھی سورہ رحمان دیکھتا ہوں۔ ہاں ماشاءاللہ، قرآن نے اسی لیے ہر آیت کے بعد یا ہر 2-3 آیت کے بعد جہاں سے شروع ہوتا ہے، شروع میں تو چند آیات آئی ہے، لیکن خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، اور قرآن پھر جگہ جگہ کہتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اسی کو کہا ہے۔ کتنے ہی احسان ہیں بندوں پہ تیرے، جب بھی سورہ رحمان دیکھتا ہوں۔ اور آخری مصرع ہے، تو تو کہتا ہے اللہ سے، تو تو کہتا ہے کہ میں رگے جاں سے بھی ہوں قریب، تو تو کہتا ہے کہ میں رگے جاں سے بھی ہوں قریب۔ قرآن نے کہا ہے نا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، تو تو کہتا ہے کہ میں رگے جاں سے بھی ہوں قریب،
پھر پریشان کیوں آج کا انسان دیکھتا ہے؟ اشرف بھائی، پھر پریشان کیوں آج کا انسان دیکھتا؟ بہرحال اس میں قرآن کریم کے تعلق سے ایک بات کہی ہے، اور انشاءاللہ ہم ہر پیر کو سورہ فاتحہ کی تفسیر یہ بیان کریں گے۔ اس تعلق سے میں نے یہ اشعار پڑھے ہیں، لیکن ابھی بات مکمل نہیں ہوئی گزشتہ بدھ والی، تو اس کی میں ذرا تفصیل آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی کریم ذات سے امید ہے کہ جو مضمون بدھ کو چلا تھا آپ بدھ کو ہی بھول گئے ہوں گے، ہیں؟ ہاں، کیا بتایا تھا آپ کو بدھ کے دن کہ حضرت جی ثالث حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کہاں تشریف لے گئے؟ میوات مدرسہ معین الاسلام میں، اور دن کون سا تھا؟ بدھ کا دن تھا، اور تاریخ تھی 20 شوال، اور مدرسہ آپ کو پتا ہے کہ 10 شوال تک شروع ہو جاتا ہے۔ حافظ امتیاز کو پوچھ لو، میں تو ویسے لیٹ جاتا تھا، یہ صوفی صاحب تو جاتے ہوں گے جلدی ہیں۔ تو 20 شوال یعنی حضرت کی انہوں نے راہ دیکھی مدرسے والوں نے، اور حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب نے بدھ کی راہ دیکھی۔ کیوں؟ تو پھر حضرت نے اس مجمع میں حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ آج بدھ کا دن ہے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا قول ہے کہ اگر مان لو بالفرض، یعنی ایسا ہے نہیں ہر ہفتے میں کیا آتا ہے؟ بدھ تو آتا ہے، ہاں، لیکن مان لو بالفرض کہ اگر بدھ کا دن حضرت الامام فرماتے ہیں کہ پورے سال میں صرف ایک مرتبہ آتا، تو میں کیا کرتا؟ اس دن کا انتظار کرتا اور اس دن علم کا اور سبق کا آغاز کرتا۔ اتنی اہمیت بدھ کے دن کی، تو ہمارے اساتذہ بھی یہ کام کرتے تھے۔ اب سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھائی بدھ میں ایسے کون سے سرخاب کے پل لگے ہیں فاروق بھائی؟ بدھ کے روز میں ایسے کون سے سرخاب کے پل لگے ہیں کہ بدھ کا انتظار کرتے؟ تو ذکر وجہ یہ بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس عالم کو اور عالم میں جو چیزیں پیدا فرمائی، تو ہر دن میں الگ الگ چیز کو پیدا کیا ہے۔ اب علم کو کون سے دن پیدا کیا اور علم کا نام کیا، وہ آپ آگے سنیں۔ ہم بات کی ابتدا کریں گے سنیچر سے۔ کیوں سنیچر سے؟ کیونکہ حدیث میں سنیچر سے شروع ہوا۔ یہ روایت مسلم شریف میں ہے۔ کون سی کتاب میں ہے؟ مسلم شریف میں۔ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ادھر دیکھے کہ میرا ہاتھ آقا نے اپنے ہاتھ میں لیا۔ کیا کیا؟ اپنے ہاتھ میں لیا، یعنی صحابہ کرام حضور کی ہر ادا کو محفوظ کر گئے، ہمیں بتا گئے کہ جب یہ بات ہمارے آقا نے ہمیں بتائی تو کیا حال تھا۔ تو وہ چاہتے تو ویسے بھی بیان کر سکتے تھے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، لیکن نہیں، فرماتے ہیں بات یہاں سے شروع کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے محبوب نے میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس سے اگر
آپ ذرا دماغ پر زور ڈالے، ویسے ہمیں عادت نہیں ہے اشفاق بھائی، عادت ہے دماغ پہ زور ڈالنے کی، ویسے نہیں ہے، لیکن اگر آپ ڈالیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حضور نے اس روایت کو بیان کر کے وقت یہ عمل کیوں کیا۔ ایسا آدمی کب کرتا ہے؟ ہاں، جزاک اللہ چودھری صاحب، کہ اہم بات بتانی ہو، اہم بات بتانی ہو۔ کچھ طریقے ہیں اہم بات بتانے کے، کہ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اہم بات بتانی ہو تو آدمی اسے کتنی مرتبہ بیان کرتا ہے؟ 3 مرتبہ بیان کرتا ہے، اس سے بات کی اہمیت بتانی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بیان کرنا ہو تب بھی کوئی اہم بات بتانی ہوتی ہے، تو حضور نے یہی عمل کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ اپنے مبارک ہاتھ میں لیا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، اللہ تبارک و تعالی نے سنیچر کے دن، ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا ہے۔ کس کو پیدا کیا؟ مٹی کو پیدا کیا۔ دیکھیے، حضرت نے بات شروع کی تو مٹی سے کی، اس لیے کہ ہم مٹی ہی سے بنے ہیں اور مٹی ہی میں جانا ہے، اور مٹی ہی سے ہم کھاتے ہیں، زندہ بھی اسی سے رہتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے ایک موقع پر فرمایا کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اسی بات کو بیان کیا ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہی ہے ایک بات کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا، ارے بولو یار، سنا نہیں برابر، عمر بڑی ہوتی ہے تو یہی معاملہ ہوتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا، اب تو سنا آپ نے، سیدھے بول دو کہ یاد نہیں ہے، ہاں ادھر ادھر کی نہاک تو، بہرحال کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، کہ جہاں کا خمیر بنا تھا۔ ہمارا خمیر کس سے بنا ہے؟ مٹی سے بنا ہے، اس لیے کہاں جانا ہے؟ مٹی ہی میں جو ہے وہ جانا ہے۔ تو بہرحال سنیچر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عارف بھائی کس کو پیدا کیا؟ مٹی کو پیدا کیا۔ اتوار کے دن پہاڑ کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پہاڑ کیوں بنایا پتہ ہے؟ قرآن اشارہ کرتا ہے اس طرف کہ اللہ تعالیٰ نے بظاہر، یعنی اسباب کے طور پر، سبب کے طور پر، ظاہر میں یہ زمین حرکت نہ کرے، اس کی وجہ سے اس پہ پہاڑ کو، وزندار چیز کو رکھ دیا۔ ہم بھی کیا کرتے ہیں کہ اگر پیپر ہم نے رکھے ہیں اور وہ اڑ نہ جائے، اس کے لیے کیا رکھتے ہیں؟ اس پہ کوئی وزنی اور بھاری چیز رکھتے ہیں نا، ہاں وہ وزنی اور بھاری چیز رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ وہ اڑ نہ جائے، وہ حرکت نہ کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کہ زمین حرکت نہ کرے۔ ہاں زلزلہ آتا ہے نورانی بھائی تو وہ حرکت کرتی ہے، لیکن کیوں کرتی ہے؟ اللہ کے حکموں سے کرتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مفہوم یہ ہے کہ جیسے گھوڑا ہوتا ہے یا گھوڑی جو بھی ہو، تو لگام کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ سوار کے ہاتھ میں ہوتی ہے نا، ریموٹ کنٹرول، یہ آپ سمجھ لے۔ تو فرشتوں نے اسی طرح اس کو تھام رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اجازت دیتے تو وہ ذرا کیا کرتے ہیں؟ ڈیلی کرتے ہیں، تو پھر اس کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے۔ سائنس جو بھی کہتے، ہم انکار نہیں کرتے، سائنس جو کہتی ہے وہ اپنے طور پہ کہتے، ہو سکتا ہے صحیح ہو، لیکن حدیث میں یوں آیا، اس لیے خامخواہ سائنس کا کیا ہے، رد مت کیا کرو، بھائی کہتے ہیں کہنے دو، اس پہ کون سا ایمان لانا ضروری ہے؟ خامخواہ اپنی انرجی ویسٹ کرنا ہے، کیوں الجھتے ہو؟ سائنس نے کہا ہے کہنے دو۔ وہ تو شاعر نے اس کا بھی جواب دے دیا ہے، ہمیں رد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، چند سالوں بعد یہ اپنی بات خود رد کرتے
چند سالوں بعد ان کا رویہ، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کا نظریہ یہ خود بدل جاتا ہے۔ آپ نہیں دیکھتے، ایک مثال دوں، کبھی کہتے ہیں کہ زمین گھومتی ہے، گول ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ زمین ساکت ہے، اپنی جگہ پر ہے، اور کبھی آسمان کے متعلق بھی کہتے تھے۔ اسی لیے خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے کہ تھا عالم بالا میں تو گردش میں فلک تھا۔ فاروق بھائی، تھا عالم بالا میں تو گردش میں فلک تھا۔ فلک جانتے ہو نا؟ ہاں، آسمان۔ یعنی جب میں پیدا نہیں ہوا تھا تو سائنس کہتی تھی کہ زمین حرکت نہیں کر رہی ہے، بلکہ کیا حرکت کرتا ہے؟ آسمان حرکت کرتا ہے، سائنس یہ کہتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ تھا عالم بالا میں تو گردش میں فلک تھا، جب سے زمین پہ ہوں گردش میں زمین ہے۔ اب نظریہ بدلا کہ بھائی نہیں، آسمان اپنی جگہ پر ہے، گردش کون کر رہی ہے؟ زمین کر رہی ہے۔ تو کہہ رہے تھے اپنا تو نصیب اچھا نہیں کہ وہاں تھا تو آسمان گردش میں تھا، اب یہاں آئے تو وہ گردش میں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ بھائی سائنسداں کہتے تھے کہ سیب میں اصل چیز چھلکا ہے، اندر کا مغز وہ اصل نہیں ہے، اور فرمایا کہ کبھی کہا کہ بھائی مغز جو ہے وہ اصل ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ دونوں اصل ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ پتہ نہیں کیا کھائے کیا نہ کھائے، اچھا ہے سب کھاؤ، کوئی تو اصل ہے۔ تو بہرحال اس لیے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، چھلکے کے ساتھ سمیت کھاتے اور بعض چھل کر۔ تو کہا کہ سائنس کبھی یہ کہتی ہے، کبھی اس سے اچھا ہے کہ ہاں، جیسے ایک نائی کے پاس حضرت تھانوی فرماتے تھے کہ میری داڑھی کی طرح اس کے کچھ بال سفید تھے اور کچھ کالے تھے۔ تو نائی کے پاس آیا سر کے بال کٹانے، سر کی بال کی حالت تھی، کہنے لگا کہ بھائی سفید بال الگ کرنا ہے، کالے رہنے دینا ہے، اس طرح بال کاٹنے ہیں۔ واہ رے بھائی واہ، سسرال میں آیا کہ بھائی اس طرح جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب بال کاٹنے ہیں۔ تو وہ نائی بھی کوئی ہوگا، من چلا اور سر پھرا، اس نے کیا کیا، سر پہ پورا استرا گھما دیا چودھری صاحب، سب بال کاٹ دیا اور رکھے کہ تو جدا کیا ہے، اب تو اس میں سے الگ کیا کر کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، یہ تو سفید اور سیاہ کو تو الگ کیا کر، یہ کوئی میرا جاب ہے کہ میں تیرے سر میں سے ایک ایک بال جو ہے وہ سفید۔ تو بہرحال اکبر نے یا اقبال نے ایک بات کہی ہے کہ برسوں فلاسفی کی چنا و چنی رہی، برسوں فلاسفی کی چنا و چنی رہی، مگر خدا کی بات جہاں تھی وہیں رہی۔ خدا کی بات نہیں بدلتی۔ ہاں، سائنسدان وہ بدلتے رہتے، اس لیے ان کے ساتھ الجھنے کا نہیں۔ وہ کہتے کہ یوں ہوا بھائی یوں ہوا، یوں ہوا تو یوں ہوا، ایمان لانا کوئی ضروری تھوڑی ہے اس پہ۔ اللہ نے کہا ہے کہ سائنسدانوں کی بات پہ ایمان لاؤ، یہ ہم سے نہیں کہا گیا ہے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے اتوار کے دن پہاڑ کو پیدا کیا۔ پہاڑ وزنی چیز ہے، کیوں؟ تاکہ زمین حرکت نہ کرے۔ ہاں، یہ قرآن کہتا ہے، اشارہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے زمین کے بعد اس پہ پہاڑ رکھ دیے۔ یہ اتوار کے دن ہوا۔ پیر کے دن کیا پیدا ہوا؟ پریاورن کیا ہوا؟ درخت پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے درختوں کو پیر کے دن پیدا کیا، اور منگل کے دن انسانوں کی کاموں کی عام چیزیں، کہ انسانوں کے کام کاج کی جو چیزیں ہیں اس کو پیدا کیا۔ جیسے لوہا، لوہا بڑی کام کی چیز ہے۔ دیکھیے لوہے سے کیا کیا چیزیں آج بن رہی ہیں۔ آپ آسمان میں فضا میں اڑتے ہیں، کس میں اڑتے ہیں؟ چلے بہرحال تو انشاءاللہ 25 کو ختم کرتے ہیں۔ لوہے کو پیدا کیا۔ دیکھیں قرآن نے اس کا فائدہ 1400 سال پہلے بتا دیا۔ اللہ اکبر، لوہا کتنی کام کی چیز ہے۔ قرآن نے کیا فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ ہاں، یہ لوہے کا فائدہ بتایا کہ اس میں ہم نے انسانوں کے لیے کیا رکھا ہے؟
منافع رکھے ہیں، فائدے کی چیزیں جو ہیں وہ رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہے کے اندر. تو منگل کے دن یہ جتنی عام کام کاج کی چیزیں، لوہا ہے، پتل ہے، ایسی چیزوں کو پیدا کیا. اور بدھ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور کو پیدا کیا. کس کو پیدا کیا؟ نور. اور اسلام میں علم کو نور سے تعبیر کیا گیا ہے. بہت سی چیزیں ہیں کہ جس میں نور کا لفظ استعمال ہوا ہے. علم بھی کیا ہے؟ نور ہے. ہاں، دینی علم یہ نور ہے. دلیل اور چیزیں چھوڑے، حضرت امام شافعی کی دلیل لیتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاد کا نام تھا وکیع. کیا نام تھا؟ وکیع. لوگ آج نئے نئے نام پوچھتے ہیں تو نوٹ کر لیجئے، یہ بھی ایک نیا نام ہے. وکیل تو ہے، وکی نہیں ہے. تو واو، چھوٹا کاف، یا اور عین. حضرت امام شافعی کے استاد کا نام تھا وکیع. تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن استاد سے یہ بات عرض کی، مفہوم ہے کہ حضرت میں جو باتیں پڑھتا ہوں، یاد کرتا ہوں تو وہ یاد نہیں رہتی، میں بھول جاتا ہوں. میں کیا کرتا ہوں؟ باتیں بھول جاتا ہوں. آپ کوئی نسخہ مجھے بتائیے، کوئی طریقہ آپ مجھے بتائیے کہ جس سے میں آپ سے باتیں سنوں، علم حاصل کروں، کتابوں میں پڑھوں تو وہ باتیں میرے دماغ میں کیا ہو جائے؟ محفوظ ہو جائے. تو استاد نے جواب دیا کہ کیا کرنا ہے. تو اس کو شاعر نے منظوم بیان کر دیا ہے کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی. اور ہو سکتا ہے کہ امام شافعی نے ہی کیا ہو، وہ بھی بڑے شاعر تھے. کہ اور شکوت سے یہی پتا چلتا ہے کہ انہوں نے ہی کیا ہے کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی، کہ میں نے ایک دن اپنے استاد سے میرے حافظے کی شکایت کی کہ مجھے باتیں یاد نہیں رہتی ہے تو میں کیا کروں. اب استاد کا جواب فَأَوْصَانِي بِتَرْكِ الْمَعَاصِي. بس اتنا جواب ہے کہ استاد نے جواب دیا کہ بیٹے گناہوں کو چھوڑ دو. مجھے وصیت کی امام شافعی فرماتے ہیں استاد نے کہ گناہوں کو چھوڑ دے. گناہوں کو چھوڑے گا حافظہ محفوظ ہو جائے گا، حافظہ تیز ہو جائے گا، حافظہ قوی ہو جائے گا. چھوڑ دے گناہوں کو. اور ہمارے بعض علماء نے اس کی دلیل قرآن سے دی ہے. سورہ بقرہ پہلے پارے سے شروع ہوتی ہے اور تیسرے پارے میں آ کر ختم ہوتی ہے. آخری جو رکوع ہے اس کی آخری جو آیت ہے اس سے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. کیا فرمایا؟ کہ تم اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں علم کی دولت سے کیا کر دے گا؟ چودھری صاحب مالا مال کر دے گا. یہی بات استاد وکیع نے کہی ہے کہ فَأَوْصَانِي بِتَرْكِ الْمَعَاصِي. اور آگے فرمایا استاد جی نے فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصِي. کہ فَإِنَّ الْعِلْمَ، اے بیٹے علم، نور من الٰہ، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نور ہے. تو پتہ چل گیا نا علم کیا ہے؟ نور ہے. اور نور کون سے دن پیدا ہوا؟ بدھ کے دن پیدا ہوا ہے نا. تو مناسبت ہو گئی نا. تو فرمایا کہ بیٹے علم اللہ تعالیٰ کا نور ہے. وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصِي. کہ اللہ تبارک و تعالی علم کا نور کسی گنہگار کے دل و دماغ میں محفوظ نہیں رہنے دیتا. تو اگر حافظہ تیز کرنا ہے تو کیا کرو؟ ہاں. اور مجھے یہاں سے بھگانا ہے تو کیا کرو؟ گھڑی بتا دو ہیں کہ آپ کا کیا ہو گیا ہے؟ وقت ہو گیا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.